الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. سورۃ التوبہ کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی امت کے ان افراد سے جو اہل ثروت ہیں، سرمایہ دار ہیں، مالدار ہیں، ان کے مال کی زکوٰۃ لیجئے. وہ زکوٰۃ جو انہیں پاک کرتی ہے، ان کے مال کو پاک کرتی ہے، اور زکوٰۃ لیتے ہوئے آپ ان کے حق میں دعائے رحمت کیجئے، دعائے خیر و برکت کیجئے کہ یقیناً آپ کی دعا انہیں بڑا سکون فراہم کرتی ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے. قرآن مجید میں جہاں کہیں اقامت صلاح کا ذکر ہے، اس کے فوراً بعد ہمیں ایتاء زکوٰۃ کا حکم بھی ملے گا کہ اللہ والے نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیا کرتے ہیں. نماز اور زکوٰۃ میں رشتہ کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ میں رشتہ یہ ہے کہ نماز حقوق اللہ کا عنوان ہے تو زکوٰۃ حقوق العباد کا عنوان ہے. زکوٰۃ سے مسلم معاشرے کے وہ تمام مالی مسائل حل ہو جاتے ہیں جو مسائل کے بیت المال کو یا مسلم حکمران کو درپیش ہوتے ہیں. زکوٰۃ سے مسلم معاشرے کے کیسے کیسے مسائل حل ہوتے ہیں، اس کا اندازہ آپ مصارف زکوٰۃ، یعنی وہ مصارف جن میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جانا چاہیے، اگر آپ مصارف زکوٰۃ کا ایک سرسری جائزہ لیں گے اور ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ سے کیسے کیسے مالی مسائل حل ہو جاتے ہیں. زکوٰۃ سے مسلم سوسائٹی کی کیسی کیسی مالی مشکلات حل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ التوبہ 10ویں پارے میں مصارف زکوٰۃ، یعنی وہ راستے جن میں زکوٰۃ کا مال دیا جانا چاہیے، خرچ کیا جانا چاہیے، ذکر کرتے ہوئے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. فرمایا کہ زکوٰۃ کا مال فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے. فقیر وہ جس کے پاس کچھ نہیں، اور مسکین وہ جس کے پاس کچھ تو ہے مگر اس سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے. زکوٰۃ کے مال میں سے ان غریبوں کو بھی دو جو نادار ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں، اور ان غریبوں کو بھی دو جن کے پاس کچھ تو ہے مگر ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. والعاملین علیہا، اسی طرح وہ لوگ جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اپنے گھر بار اور کاروبار چھوڑ کر جایا کرتے ہیں زکوٰۃ کا مال لانے کے لیے، لوگوں سے جمع کرنے کے لیے، ان کی اجرت بھی زکوٰۃ کے مال میں سے دو. والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کی خاطرداری کی جاتی ہو، یعنی ایسے مہاجر بھائی، ایسے نو مسلم بھائی جو ابھی ابھی اسلام میں آئے ہوں. نو مسلموں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، نو مسلموں کے جتنے مسائل ہیں، نو مسلموں کے تمام تر مسائل کے لیے مال زکوٰۃ میں سے خرچ کیا جانا چاہیے.
یہ اسی طرح ایسا غیر مسلم جو اسلام سے قریب ہے اور اس کی مدد کرنے اور اس کی تعاون کرنے کی صورت میں وہ یہ سمجھ کر اور سوچ کر کہ مسلمان مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، اسلام میں آنے کی امید ہے، ایسے غیر مسلم کو بھی دیا جانا چاہیے۔ وفی الرقاب، اور وہ غلام جو غلامی سے آزاد ہونا چاہتا ہے اور غلامی سے آزاد ہونے کے لیے اس کی اپنی مالی ضرورتیں ہیں، اس کو مال زکوٰۃ میں سے دو۔ اسی طرح رقاب کے تحت ایسے مسلم نوجوان جو بے گناہ ہیں، مجرم نہیں ہیں، خامخواہ کے الزامات تھوپ کر انہیں جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، ان کے مقدمات لڑنے کے لیے۔ والغارمین، معاشرے کے وہ لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، قرض لے لیا ہے، قرض ادا کرنے کی سکت نہیں ہے، اے مالداروں ایسے قرض داروں کو تم اپنی زکوٰۃ کا پیسہ دو کہ وہ اپنا قرض ادا کر کے قرض کے بوجھ سے آزاد ہو جائیں۔ وفی سبیل اللہ، اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کی تیاری کے لیے، ہتھیار خریدنے کے لیے، ہتھیار بنانے کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کرو۔ وابن السبیل، اور وہ مسافر جو راستے میں لٹ گیا ہے، جس کی ساری پونجی ختم ہو چکی ہے، محتاج ہو گیا ہے، اس کی مدد کرو۔ یہ دیکھو ایک سرسری تذکرہ مصارف زکوٰۃ کا میں نے کیا، اس کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس معاشرے میں زکوٰۃ کی تنفیذ ہوگی اور زکوٰۃ نکالی جائے گی، اس معاشرے کے کتنے مالی مسائل حل ہو جاتے ہیں اور کتنی مالی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ عہد نبوی میں جب زکوٰۃ کے نظام کی تنفیذ ہوئی اور عہد خلافت راشدہ میں نظام زکوٰۃ کی تنفیذ ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نظام زکوٰۃ کی ایسی تنفیذ کی، فرمایا ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ کی قسم یہ لوگ اگر یہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ دیں گے اور وہ رسی نہیں دیں گے جو رسی کے ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں جانور کے ساتھ دیا کرتے تھے، تو میں اس رسی کے نہ دینے پر بھی ان سے قتال کروں گا۔ خلیفہ وقت ہونے کی حیثیت سے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جہاد کیا، قتال کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور نتیجے میں معاشرے کے سارے مالدار زکوٰۃ نکالنے لگے۔ ایسی خیر و برکت ہوئی عہد عثمانی میں، اور اسی طرح سے بعض روایتوں میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ کا مال لے کر نکلتے تھے اور انہیں کوئی غریب نہیں ملا کرتا تھا۔ یہ جو ہے نظام زکوٰۃ کی برکت ہے۔ جس معاشرے میں نظام زکوٰۃ کی 100% تنفیذ ہو، آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مالدار زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے مالدار زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے ہیں، اور جو لوگ نکالتے ہیں وہ مال کو حقداروں تک نہیں پہنچایا کرتے ہیں، اسی لیے معاشرے کے بہت سارے مالی مسائل حل ہوئے بغیر رہ جاتے ہیں۔ ورنہ نظام زکوٰۃ ایک ایسا نظام ہے کہ اگر معاشرے کے مالدار جتنے بھی مالدار ہوں وہ اگر 100% اپنی زکوٰۃ کا مال نکالے اور حقداروں تک پہنچائے، اللہ کی قسم اسلامی معاشرے میں کوئی بھکاری باقی نہیں رہے گا، کوئی فقیر باقی نہیں رہے گا، کوئی مسکین اور غریب باقی نہیں رہے گا۔ نظام زکوٰۃ کی ایسی ایسی برکتیں ہیں کہ معاشرے کی تمام تر مالی مشکلات اور معاشرے کے تمام تر مالی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کن چیزوں میں واجب ہوتی ہے؟ سب سے پہلے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے شریعت نے بنیادی طور پر 2 شرطیں ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے مال کا نصاب کو پہنچنا۔ ہر مال میں زکوٰۃ نہیں واجب ہوتی، بلکہ ایک مقدار ہوتی ہے، مال اس مقدار کو پہنچے، اس نصاب کو پہنچے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے مال کے نصاب کو پہنچنے کے بعد اس پر 1 سال کا پورا ہونا، 1 سال کا گزرنا، جس کو علمی اصطلاح میں حولان حول کہتے ہیں، یہ 2 شرطیں جس مال میں پوری ہوتی ہیں اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور بنیادی طور پر شریعت نے 4 قسم کے مال ایسے ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جانوروں کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس شخص کے پاس جانور ہوں، جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ چنانچہ شریعت نے کہا کہ اونٹوں کا نصاب 5 ہے، اگر کسی کے پاس صرف 4 اونٹ ہیں اس میں زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں اور ان پہ سال گزر گیا زکوٰۃ واجب ہو گئی، 5 اونٹ کی زکوٰۃ 1 بکری کی شکل میں لی جائے گی۔ اسی طرح اگر یہ اونٹ کسی کے پاس 10 کی تعداد کو پہنچ جائیں اور اس پہ سال گزر جائے، 10 اونٹ کی زکوٰۃ 2 بکریوں کی شکل میں لی جائے گی۔ اسی طرح کسی کے اونٹ اگر 15 ہو جائیں، ان پہ سال گزر جائے، 15 اونٹ کی زکوٰۃ 3 بکریوں کی شکل میں۔
کسی کے پاس اگر 20 اونٹ ہو، سال گزر جائیں ان پر، تو ایسی صورت میں 4 بکریاں، اور جب اونٹ 25 ہو جائیں تو 25 کے بعد اونٹ کی زکوٰۃ اونٹ ہی کی نسل سے لی جائے گی۔ اس کی تفصیلات کتب حدیث میں ملتی ہے۔ اسی طرح سے بکریاں ہیں، بکریوں کے سلسلے میں کہا گیا جس کے پاس 40 بکریاں ہوں، جس کے پاس 40 بکریاں ہوں، 40 بکریاں اور ان پہ سال گزر جائے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ 40 بکریوں کی زکوٰۃ 1 بکری ہے، یہاں تک کہ 40 سے 120 تک ہو، 40 سے 120 تک جس کے پاس بکریاں ہوں، 1 بکری اس کی زکوٰۃ ہے۔ اور اگر 120 سے زائد ہو کر 121 ہو جائے، 121 سے 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ لی جائے گی، جبکہ اس پر سال گزر جائے۔ اسی طرح گائے ہیں، گائے میں شریعت نے کہا گائے کا نصاب 30 ہے، کسی کے پاس اگر 30 سے کم گائے ہیں، بیل ہیں، تو اس میں زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر کسی کے پاس 30 گائے ہوں اور ان پہ سال گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ جو ہے 1 گائے جو 1 سال کا بچہ ہو وہ لی جائے گی۔ یہ تو بالاختصار جانوروں کے حوالے سے جو بات حدیثوں میں آئی تھی وہ بات میں نے آپ کو بتائی۔ مال کی دوسری قسم جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زمین کی پیداوار۔ کوئی کسان ہے، اس کی اپنی زمین ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے، فصل کی کٹائی کے وقت اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے میں فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم فصل کاٹتے ہو تو اپنی کھیتی کا حق ادا کرو۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور کیسے ادا کریں گے، زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ شریعت نے کہا کہ اگر زمین کی پیداوار 5 وسق ہو، زمین کی پیداوار 5 وسق ہونی چاہیے، اور 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے، اور اس طرح 5 وسق کے معنی یہ ہوئے 300 سا، اور 300 سا کی مقدار بنتی ہے کلو کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 750، ٹھیک 750 نہیں، تقریباً 750۔ جس کے کھیت میں پیداوار 700 کلو سے زائد اور 750 کلو کے قریب ہوتی ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور زکوٰۃ میں وہ کتنا نکالے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فصل ہوگی ہے، اگر صرف بارش کے پانی سے ہوگی ہے، محنت کر کے پانی نہیں دینا پڑا ہے، خرچ نہیں کرنا پڑا ہے، تو اس پیداوار کا 10واں حصہ زکوٰۃ میں دیا جائے گا۔ اور اگر یہ جو فصل آئی ہوگی ہے، اس میں جو ہے محنت کرنی پڑی ہے، خوب پیسہ خرچ کرنا پڑا ہے، اور پانی بننا پڑا ہے، محنت کرنی پڑی ہے، اور کنویں کے ذریعے سے یا بور ڈال کر پانی اس کو سینچا گیا ہے اس فصل کو، تو ایسی صورت میں پیداوار کا 20واں حصہ زکوٰۃ میں نکالا جائے گا۔ یہ مال کی دوسری قسم ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ مال کی تیسری قسم ہے سونا اور چاندی۔ عہد نبوی میں درہم اور دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا۔ تو عہد نبوی میں سونا اور چاندی کا نصاب یہ تھا کہ 20 دینار اگر کسی کے پاس ہوں، دینار جو سونے کا ہوتا ہے، 20 دینار میں زکوٰۃ واجب ہوتی تھی، اور درہم اگر کسی کے پاس 200 ہوں تو 200 درہم میں زکوٰۃ واجب ہوتی تھی۔ شرط یہ ہے کہ اس پہ حولان حول ہو جائے اور سال گزر جائے۔ اہل علم نے حساب لگا کر آج بتایا ہے کہ عہد نبوی کے 20 دینار آج تقریباً 85 گرام سونے کے برابر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 20 دینار 80 پر 5 گرام سونے کے برابر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 200 درہم جو چاندی کے ہوتے تھے، آج 590 پر 5 گرام چاندی کے برابر۔ تو لہٰذا آج جس کے پاس بھی 85 گرام سونا ہو، 85 گرام یا اس سے زائد سونا ہو، یا 590 پر 5 گرام چاندی ہو، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، جبکہ اس پہ سال گزر جائے۔ وہ سونا چاہے زیورات کی شکل میں ہو، یا آپ بسکٹ کی شکل میں اس کو محفوظ رکھے ہوئے ہو، کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا یا 590 پر 5 گرام سے زائد چاندی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اور یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں، 100 گرام سونا اگر ہے، 100 گرام سونے کی زکوٰۃ 2.5 گرام، ہر 100 گرام کی زکوٰۃ 2.5 گرام۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، اگر 85 گرام کسی کے پاس 100 گرام سونا ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ 85 گرام سونے کا نصاب ہے، اس لیے 85 گرام کو لیس کر کے مائنس کر کے صرف 15 گرام کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ غلط ہے۔
पूरे सोने की ज़कात निकालनी है तो हर 100 के जो है 2.5 ग्राम, अगर किसी के पास 200 ग्राम सोना है उसकी ज़कात 5 ग्राम, किसी के पास 400 ग्राम सोना है उसकी ज़कात 10 ग्राम। चांदी का मसला भी ऐसे ही, हर 100 पे 2.5 ग्राम के हिसाब से जो है आप ज़कात निकालेंगे। सोने और चांदी के हुक्म में आज का रुपया पैसा भी है, आज का रुपया पैसा भी है, इसलिए कि रुपये पैसे की जो कीमत मुतय्यन की होती है वो सोने की बुनियाद पर होती है, सोने के बेस पर होती है। तो लिहाजा जिसके पास भी इतना पैसा हो, 85 ग्राम सोने के बराबर 85 ग्राम सोने की जो कीमत है उसके बराबर अगर किसी के पास पैसा हो और उस पर साल गुजर जाए तो उस पर ज़कात वाजिब हो गई। और उस शख्स को क्या करना चाहिए, हर लाख रुपए में 2,500 रुपए ज़कात निकालना चाहिए, हर लाख रुपए में 2,500 ज़कात निकालना चाहिए। इसी तरह माल की चौथी किस्म जिसमें ज़कात वाजिब होती है वो माल तिजारत, वो माल जिसे हम बिजनेस में लगा के रखते हैं, वो चाहे किसी भी किस्म का बिजनेस क्यों ना हो, किसी भी चीज की तिजारत क्यों ना हो, माल तिजारत में ज़कात वाजिब होती है। और इसमें भी उसूल यह है कि देखो कि आपका जो सरमाया है, जो माल, जो सरमाया आपने तिजारत में लगाया है, क्या वो सरमाया 85 ग्राम सोने की कीमत को पहुंचता है, 80 पर 5 ग्राम सोने की कीमत को पहुंचता है? अगर वो माल 80 पर 5 ग्राम सोने की कीमत को पहुंचता है तो समझो कि उस माल में ज़कात वाजिब हो गई 1 साल गुजरने पर। 1 साल जैसे ही गुजरेंगे आप अपने माल, अपनी दुकान में जो माल है उसका अंदाजा लगाओ कि कितने लाख का माल है। फर्ज करो अंदाजे से मालूम हुआ कि आपकी दुकान में 4 लाख का माल है, तो फिर आपको लाख पे 2,500 के हिसाब से 4 लाख की ज़कात 10,000 की शक्ल में निकालनी पड़ेगी। तो ये बुनियादी तौर पर 4 किस्म के माल हैं जिनमें ज़कात वाजिब होती है। अगर आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, आपका सरमाया अगर 85 ग्राम सोने की कीमत से कम का है, आपकी दुकान में जो माल है वो सिर्फ 50,000 का है, उसमें ज़कात वाजिब नहीं है, इसलिए कि आपका सरमाया 85 ग्राम सोने की कीमत को नहीं पहुंचा है। तो भाइयों, ये मैंने बिलिख्तिसार आपके सामने एक जायजा, मैंने एक तज्जिया मैंने पेश किया है उन अमवाल का जिनमें ज़कात वाजिब होती है। ज़कात जैसे ही वाजिब होती है, साल जैसे ही गुजरता है, हमें फौरन ज़कात निकाल देनी चाहिए, फौरन ज़कात निकाल देनी चाहिए। ज़कात ना निकालने का नुकसान क्या होता है? ज़कात ना निकालने का नुकसान दुनिया में भी होता है और आखिरत में भी होता है, दुनिया में भी होता है और आखिरत में भी होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक मरतबे आपने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा आपने, और सलाम फेरने के फौरन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ कर गए अपने घर। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को ताज्जुब हुआ, इसलिए कि आपका मामूल तो ये था कि आप सलाम फेरने के बाद थोड़ी देर मुसल्ले पर जिक्र करते हुए बैठा करते थे। आज माजरा क्या है कि सलाम फेरने के फौरन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी जल्दबाजी से अपने घर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आकर कहा कि मैंने इस कदर जल्दी इसलिए की कि मुझे नमाज में याद आ गया कि मेरे घर में सदक़े की कोई चांदी रखी हुई है, सदक़े की चांदी रखी हुई है या सदक़े का सोना रखा हुआ है। तो मैंने चाहा कि रात गुजरने से पहले ये खर्च कर दी जाए और सदका कर दी जाए और मुस्तहिकीन तक पहुंचा दी जाए। गौर करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो इत्मीनान से अज़कार पढ़कर जाते और उसके बाद भी आप सदका करने का हुक्म दे सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को यह दर्स देने के लिए कि जो सदक़े का माल होता है, ज़कात का माल होता है, इसको जहां तक हो सके इसके मुस्तहिकीन तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करो। इसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ताख़ीर भी बर्दाश्त नहीं की, इतनी ताख़ीर भी आपने गवारा नहीं की कि आप अज़कार पढ़ लें और उसके बाद जाके जो उसको सदका करने का हुक्म दें। इसलिए जैसे ही ज़कात वाजिब होती है, जिसके माल में जैसे ही ज़कात वाजिब होती है, फौरन उन्हें अपने माल की ज़कात निकालना चाहिए। ज़कात ये गरीबों का हक होता है। हमारे पास 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए का मतलब 5,000, अब उसमें गरीबों का हक है। अगर इस पे पूरा साल गुजर जाए, अगर ये 5,000 हम नहीं निकालते हैं तो ये 5,000 जो हम खा रहे हैं गरीबों का हक खा रहे हैं, ये 5,000 गरीबों का हक हो गए।
اگر ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو غریبوں کا حق کھا رہے ہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں ما خالطت الزکاة مالا قط الا اہلکت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مال میں بھی زکوٰۃ ملتی ہے، جس مال میں بھی زکوٰۃ کا مال شامل ہو جاتا ہے، وہ مال اس کو ہلاک، وہ زکوٰۃ کا اس مال کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے، غارت کر کے رکھ دیتا ہے. جس مال میں بھی زکوٰۃ ملے اور وہ زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو وہ زکوٰۃ کا مال اس باقی ماندہ حلال مال کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے. کیا مطلب؟ فرض کرو کہ میرے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور اس پہ سال گزر چکا ہے، 2 لاکھ کی زکوٰۃ 5,000 روپے ہے. اگر یہ 5,000 روپے میں نہیں نکالتا ہوں اور یہ 5,000 میرے مال کے ساتھ ملے رہتے ہیں، میں غریبوں کو نہیں دیتا ہوں، تو یہ 5,000 جو کہ میرے حق میں حرام ہو چکے ہیں، بقیہ جو 1,90,000 پر 5,000 کی رقم ہے، یہ 5,000 اس 1,90,000 پر 5,000 کی رقم کو ہلاک کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، غارت کر دیتے ہیں. یعنی اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اور برکت کیسے ختم ہوتی ہے؟ برکت ایسے ختم ہوگی، کوئی ایسی بیماری آئے گی، کوئی ایسا مرض آئے گا، ہسپتال میں داخل کیا جاؤں گا میں اور یہ پورا پیسہ جو ہے ہسپتال کی نظر ہو جائے گا. یا کوئی چور ہمارے گھر پہ ڈاکہ ڈالے گا اور ساری دولت چرا لے جائے گا. اس لیے بھائیو یاد رکھنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی اپنا ہاتھ سکیڑنا نہیں. اللہ کے راستے میں ہاتھ کھول کر خرچ کرو اور دل کھول کر خرچ کرو. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا حقیقت میں ہمارا جو آخرت کا کوٹا ہے، آخرت کے کوٹے میں جو اپنے مال کو محفوظ کرنا ہے. اور اخروی انجام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اخروی انجام کیا ہوتا ہے اس شخص کا جو زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. اے پیغمبر، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجئے، بشارت دے دیجئے المناک عذاب کی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ اس دن ان کا مال آگ پر تپایا جائے گا، ان کا سونا، ان کی چاندی، ان کا زیور، ان کے درہم، ان کے دینار، ان سب کو آگ پر تپایا جائے گا اور پھر انہیں داغا جائے گا. قرآن کہتا ہے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلو اور بازو کو داغا جائے گا، اور ان کی پیٹوں کو داغا جائے گا. مفسرین لکھتے ہیں خصوصی طور پر ان 3 اعضاء کا ذکر کیوں؟ کہ پیشانی، پہلو، بازو اور پیٹھ. اس لیے کہ جب بھی کوئی غریب مانگنے کے لیے آیا کرتا تھا تو اس شخص کی پیشانی پہ سب سے پہلے بل پڑتے تھے. غریب کو دیکھ کر پیشانی پہ بل پڑتے تھے، پھر وہ پلٹ کر جاتے ہوئے غریب کو اپنا بازو اور پہلو دکھاتا تھا، اور جب پوری طرح سے پلٹ کر جاتا تھا غریب اس کی پیٹھ کو دیکھ کر جو ہے بیچارہ مایوسی سے جو ہے اس کی پیٹھ کو دیکھتا تھا. اس لیے ان 3 اعضاء کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے کہ ان کے مال کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا اور ان کے اعضاء کو جو ہے داغا جائے گا. اور بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ مال کو ایک اژدہے کی شکل میں لایا جائے گا، اژدہے کی شکل میں مال کو لایا جائے گا اور یہ اژدہا اب اپنے دونوں جبڑوں سے اس شخص کو پکڑا رہے گا اور ڈستا رہے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا وہ مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو تجوریوں میں جمع کر کر کے رکھتا تھا، تجوریوں میں اکٹھا کر کر کے رکھتا تھا. میں تیرا وہ مال ہوں جسے تو بینکوں میں حرص و ہوس کے جذبے سے اکٹھا کر کے رکھتا تھا. یہ مال کل قیامت کے روز ہمارے حق میں عذاب کا وسیلہ بن کر آئے گا اگر اس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جو جانور جن کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی ہے، جس شخص کے پاس اونٹ ہو، جس شخص کے پاس بکریاں ہو، جس شخص کے پاس گائے بیل ہو، ان کی زکوٰۃ اس نے نہ نکالی ہو، کل قیامت کے روز حشر کے میدان میں، کل قیامت کے روز حشر کے میدان میں جہنم میں بھیجنے سے قبل، جہنم میں ڈالنے سے قبل خود حشر کے میدان میں ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا. کیسے رسوا کرے گا؟
کہ ان اونٹوں کے مالک کو لایا جائے گا، اسے لٹا دیا جائے گا، ان بکریوں کے مالک کو لایا جائے گا، اسے لٹا دیا جائے گا، ان گایوں اور بیلوں کے مالک کو لایا جائے گا، اسے زمین پر حشر کے میدان میں لٹا دیا جائے گا، اور ان جانوروں کے پورے قافلے کو اس پر سے گزارا جائے گا۔ یہ اونٹ، یہ بکریاں اور یہ گائیں، یہ سب کے سب اسے رونتے ہوئے، اپنے پیروں سے رونتے ہوئے گزریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جانور کس شکل میں لائے جائیں گے؟ کاؤفر ما کانت، دنیا میں وہ جو موٹے سے موٹے تھے، تازے سے تازے تھے، صحت مند اور تندرست تھے، اس شکل میں یہ سارے کے سارے جانور لائے جائیں گے جو اپنے اس مالک کو اپنے قدموں تلے رون دیں گے، رگڑیں گے، کچلیں گے، مس لیں گے، جس نے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی۔ اور آپ فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ، کلما مضت علیہ اخراہا ردت علیہ اولاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جانوروں کے ریوڑ گزرتے رہیں گے، جب کبھی آخری جانور گزر جائے گا، جب کبھی آخری جانور گزر جائے گا تو پھر دوبارہ پہلے جانور کو لوٹا دیا جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہ نکالنے والے کو حشر کے میدان میں رسوا کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس کے باقی گناہوں کی روشنی میں فیصلہ ہوگا۔ ثم یری سبیلہ اما الی الجنہ و اما الی النار، پھر اس سزا کو حشر کے میدان میں پانے کے بعد اس کے جو باقی اعمال ہیں ان کی روشنی میں اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے محترم بھائیوں، زکوٰۃ نہ نکالنے کا انجام دنیا میں بھی برا اور آخرت میں بھی برا۔ حرص و ہوس اچھی چیز نہیں، مال کی محبت اچھی چیز نہیں، بخیلی اچھی چیز نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکنا اچھی چیز نہیں۔ آج ہم دنیا کے راستے میں، عیش پرستی کے راستے میں، کھانے پینے کے راستے میں، اور کپڑے لتے کے راستے میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، سوچتے نہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں، جو کہ حقیقت میں ہمارے مال کی برکت کا باعث ہے۔ وہ اس لیے ہمیں معاشرے کے تمام مالداروں کو، سرمایہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کا جائزہ لیں، زکوٰۃ کے مسائل جو نہیں جانتے اہل علم سے پوچھیں کہ ان کے زکوٰۃ میں مال واجب ہو رہی نہیں، کب واجب ہو رہی ہے، اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں۔ مال کی حفاظت زکوٰۃ سے ہوتی ہے، مال میں خیر و برکت زکوٰۃ سے ہوتی ہے، مال میں بڑھوتری زکوٰۃ سے ہوتی ہے۔ آپ کی تجارت بڑھے گی، آپ کی فصلیں پھلیں گی، پھولیں گی زکوٰۃ نکالنے سے۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں کمی واقع ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار مجھے، آپ کو، معاشرے کے تمام مالداروں اور سرمایہ داروں کو فراغ دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ صرف واجبی انفاق بلکہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے راستے میں واجب کے ساتھ ساتھ نفلی طور پر بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔